السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ اور آپ کے پیارے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کے کاموں کے لیے بہترین درجے پر چن لے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وتوفیقی عملا، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج جن صحابیہ کا ہم ذکر سنیں گے وہ ہیں سیدہ حمنہ بنت سفیان رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص کی والدہ۔ نام حمنہ، والد کا نام سفیان بن امیہ ابو سفیان بن حرب ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حمنہ کی شادی اہیب بن مالک کے ساتھ ہوئی، جو ابو وقاص کی کنیت سے مشہور و معروف تھے۔ ان کی اولاد میں سے ایک سعد بن ابی وقاص تھے، جو ان خوش قسمت صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سعد بن ابی وقاص نے خواب میں دیکھا وہ انتہائی اندھیرے میں تیر رہا ہے، اچانک اس کے سامنے چاند روشن ہوا۔ اس نے اپنے سامنے غور سے دیکھا تو اسے 3 اشخاص دکھائی دیے جو اس سے سبقت لے گئے ہیں۔ جب غور سے ان کو دیکھا تو پہچان لیا، ان میں سے ایک ابو بکر صدیق، دوسرے علی بن ابی طالب، اور تیسرے زید بن حارثہ تھے۔ حمنہ رضی اللہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا نیند سے بیدار ہوا ہے اور کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے روزانہ کے معمول کے مطابق معبودوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے؟ تو اس نے بڑے بوجھل انداز میں اور بجھے بجھے الفاظ کے ساتھ کہا نہیں۔ سعد گھبرا گئے اور غور و فکر کرنے لگے کہ آخر ان کے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، یہ 3 شخص مجھ سے سبقت کیوں لے گئے؟ سعد بن ابی وقاص اپنے کام پر چلے گئے، تیر بنایا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قریش کے 3 نوجوان جو شکار کے شوقین تھے ان کے پاس آئے، انہیں تیروں کی ضرورت تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کی ضرورت کو پورا کر دیا، لیکن ابھی تک گزشتہ رات کے خواب پر غور و فکر کر رہے تھے۔ قریش کے نوجوان جب چلے گئے تو پھر ان کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنا خواب بتا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سے ان کی تعبیر پوچھے۔ انہوں نے جلدی سے کہا اے سعد، میری بات غور سے سنو، میں آپ کے پاس ایک انوکھا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا بتاؤ وہ کیا پیغام ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہیں، آپ ان کی امانت اور صداقت کو لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سعد بن نبی وقاص نے کہا ہاں ٹھیک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک بہت ہی اچھے ہیں، ان میں کوئی کمی ہے اور نہ ان پر کوئی الزام، وہ میرے نزدیک ہر طرح سے پاک و صاف ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سعد نے کہا پھر ان معبودوں کا کیا بنے گا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا یہ بت نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کیا کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بھی اختیار کی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ میں، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ نے ان کی پیروی اختیار کر لی ہے، ہم نے انہیں نبی برحق تسلیم کر لیا ہے۔ سعد بن نبی وقاص کو گزشتہ رات آنے والا خواب یاد آیا، کہنے لگے ہاں مجھے میرے خواب کی تعبیر مل گئی، یہی 3 اشخاص تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے سبقت حاصل کر گئے، یہ تو ایک حقیقت ہے خواب نہیں۔ انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ سے مطالبہ کیا کہ ابھی اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، اور پھر سعد بن ابی وقاص نے کلمہ شہادت کہہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر لی۔ اس سے ان کے دل میں راحت اور سکون کی لہر دوڑ گئی، اس سے پہلے ان کو کبھی اس طرح کا سکھ اور چین محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ شاہراہ اسلام پر گامزن ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کے ساتھ اس قدر محبت سے پیش آیا کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی والدہ ناراض ہوں، ان کی معمولی سی تکلیف کا پہنچنا بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔
ادھر سعد بن ابی وقاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے اور آپ کے سر چشمے سے سیراب ہونے کے لیے آپ کی مجلس میں باقاعدگی سے حاضر ہونے لگے اور آپ کی پاک اور صاف حکمت اور دانش بھری تعلیمات سے فائدہ اٹھانے لگے۔ ایک دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے، نماز پڑھنے میں مشغول تھے کہ ان کی والدہ ہمنہ کمرے میں داخل ہوئیں اور آپ سے پوچھنے لگیں کہ یہ میرا بیٹا کھڑا اپنے ہونٹ ہلا رہا ہے، یہ اپنے رکوع و سجود میں کیا کہہ رہا ہے، یہ کس کو سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے تو کوئی بھی بت نہیں۔ پھر اس کی یہ عادت بن گئی ہے، جب بھی وہ کمرے میں داخل ہوتی اور ان کی دلی خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رہتے، پھر وہ فکر مند ہو جاتی، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، اب یہ میرے ساتھ سرد مہری سے پیش آتا ہے، اسے کیا ہو گیا، اس کو تو میرے ساتھ بڑی گہری محبت اور عقیدت تھی، یہ تو اپنی ماں کی بلائیں لیتا نہیں تھکتا تھا، اب اس کو میری پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے قریب آتی، ان کے ساتھ باتیں کرتی، لیکن ان کو کوئی جواب نہ ملتا۔ وہ اپنے سوال کو دہراتے ہوئے کہتی، میرے بیٹے ساتھ تو بولتا کیوں نہیں، تو میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتا، تجھے کیا چیز مانے ہیں؟ اور جب غضبناک ہوتی تو ساتھ دائیں بائیں جھانکتے ہوئے یعنی سلام پھیرتے ہوئے اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کہتے، اماں جان ناراض نہ ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے لیے نماز توڑنا مناسب نہ تھا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، تم نماز پڑھ رہے تھے، پوجا پاٹ کر رہے تھے، لیکن کس کی؟ کوئی بت تو تیرے سامنے نہ تھا، میں نے دیکھا تم نے سجدہ کیا، لیکن تیرے سامنے کوئی بت مجھے دکھائی نہ دیا، یہ کیسی انوکھی عبادت ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے بتایا، اماں جان میں رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا۔ تو سیدنا حمنہ نے پوچھا کہ رب العالمین کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو ماں نے تعجب سے پوچھا، سعد تو لات اور منات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، اماں جان غور سے سنیں، یہ بت پتھر کے ہیں، یہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع۔ اس نے کہا، سعد میرے لاڈلے تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تو اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دے گا، ان کے خیالات کو خاک میں ملا دے گا؟ انہوں نے کہا، امی جان آپ کی بات سچی نہیں، آپ کا بیٹا تو اس دن اپنی رشت و ہدایت سے تہی دامن ہو گیا تھا جس دن وہ پتھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے التجائیں کرتا تھا، اس سے مناجات کرتا تھا، لیکن آج تیرا بیٹا رشت و ہدایت سے آراستہ ہے، کیونکہ وہ اس ذات کے سامنے کھڑا ہو کے التجائیں کرتا ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، نفع بھی پہنچا سکتا ہے، وہ تہو والا بھی کر سکتا ہے، ملاتا بھی ہے، توڑتا بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں، بے مثال ہے، سننے دیکھنے والا ہے، وہی میرا معبود حقیقی ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو سن نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، جو خود محتاج ہے، وہ کسی کی کیا دعا پوری کرے گا؟ تو ہمیں یہاں بہت غور و فکر کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے لوگ ان کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور پورا بھی کرواتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہر وقت موجود ہے، سنتی ہے اور ہر ایک کے دل کی مراد کو پورا بھی کرتی ہے۔ ماں کا اپنے بیٹے کو شرک کی دعوت دینے میں اصرار۔ ہمنا نے اپنے بیٹے کو اس نئے دین کو ترک کر دینے پر مجبور کیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر کاربند رہنے کی تلقین کی، لیکن سیدنا سعد بن ابی وقاص کا ایمان مضبوط پہاڑوں سے بھی زیادہ ٹھوس اور پختہ تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، لیکن سیدنا سعد رضی اللہ کے ایمان کے گہرے سمندر سے ایک قطرہ بھی کم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب حمنہ رضی اللہ نے اپنے بیٹے سے اصرار کیا کہ دین اسلام کو ترک کر دے اور بار بار مجبور کرنے لگیں، ایک روز سوچا کہ روز روز کے معاملے کو آج ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان آپ یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں آپ سے کس قدر الفت اور محبت رکھتا ہوں، آپ کی خیر خواہی کی کتنی آرزو رکھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دین اسلام قبول کر لیں۔ میں آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں جو دین اسلام کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمنہ نے اپنے بیٹے کی باتیں سن کے کہا، اے سعد تم کان کھول کے سن لو، اگر تم اپنی ضد پہ اڑے رہے تو میں کچھ نہیں کھاؤں گی، نہ ہی کچھ پیوں گی، اور بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی جان دے دوں گی۔ لوگ تجھے تانے دیا کریں گے کہ یہ اپنی ماں کی موت کا سبب بنا، یعنی ماں بیٹے کو شرک کی طرف دعوت دے رہی۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے کہا، امی جان آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو آپ خود ہی اپنا نقصان کریں گی، یہ طریقہ اپنانے سے آپ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتی جو آپ چاہتی ہیں، کیونکہ میں اپنے دین کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میری بات کو ذرا غور سے سن لیں، اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوں اور وہ یکے بعد دیگرے جسم سے الگ ہو جائیں تو میں پھر بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف قطعاً نہیں لوٹوں گا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے مصعب بن سعد کے حوالے سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ باپ کے بارے میں قرآنی آیات نازل ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کی والدہ نے حلف اٹھا لیا تھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس وقت تک بات نہیں کریں گی جب تک وہ اپنے نئے دین کا انکار نہ کر دے، نہ کچھ کھائیں گی نہ پیئیں گی، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے، میں تیری ماں ہوں، میں تجھے دین اسلام ترک کرنے کا حکم دیتی ہوں، اور تم ہو کہ میری بات نہیں مانتے۔ انہوں نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اس کے ایک بیٹے عمارہ نے اسے پانی پلایا تو وہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل کر دیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی۔ دوسرا حکم یہ نازل ہوا، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ صورتحال یہ تھی جب ہمنا پر غشی طاری ہوتی تو گھر والے لکڑی کی مدد سے اس کا منہ کھولتے اور اس کو کچھ کھلا دیتے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، سعد بن ابی وقاص، حدیث نمبر 43 1748۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کے حق میں دعائے رسول۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باقاعدگی سے نماز پڑھتے، کبھی ناغہ نہ کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس میں اور آپ کے ساتھ جہاد میں باقاعدگی سے حصہ لیتے۔ جنگ احد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص ان صحابہ کرام میں سے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی۔ سنن ترمذی میں ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الہی جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کرنا۔ سیدنا علی بن طالب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، وہ فرما رہے تھے، اے سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ اعزاز صرف سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ حملہ کا قبول اسلام۔ فتح مکہ کے دن جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں خواتین کی ایک جماعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کی غرض سے آئی۔ ان میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کی والدہ سیدہ حمنہ رضی اللہ بھی موجود تھیں۔ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنی والدہ حمنہ بنت سفیان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، ان کا دل باغ باغ ہو گیا کہ ان کی والدہ بیعت کرنے والی خواتین میں شامل تھیں اور اسلام کو قبول کر کے جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کر لیا، جہنم سے گلو خلاصی کرا لی۔ سیدنا حمنہ بنت سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔